کار تجدید. تجدید یا جدادہ کے معنی ہے نیا کرنا. ٹو رینیو. کسی چیز پر بعد کو پیش آنے والے بگاڑ کو ختم کر کے اس کو اپنی پہلی صورت پر لے آنا. یہ تجدید با اعتبار تبین فکری وضاحت مراد ہے، نہ کہ با اعتبار تنفیذ یعنی عملی اقامت. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں بعض روایات میں تجدید کا لفظ ہے اور بعض روایات میں تبین کا لفظ. تجدید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز نکالی جائے. موجودہ زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی. مثلا انہوں نے کہا کہ اسلام میں عقیدہ ابدی ہے اور قانون یعنی شریعت زمانی. ایک طبقے نے ایسے لوگوں کو مجدد کہنا شروع کیا، مگر یہ بالکل لغو بات ہے. یہ لوگ مجدد نہیں بلکہ متجدد تھے اور متجدد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے دیکھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان سیاسی مغلوبیت یا معاشی انحطاط میں مبتلا ہیں. انہوں نے قوم کو سیاسی اور معاشی اعتبار سے اٹھانے کی کوشش کی. ایسے لوگوں کو بھی مجدد کہا جانے لگا، مگر اس قسم کے ایک کام کو قومی خدمت تو کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو تجدید کا نام نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح کچھ مفکرین نے اسلام کو عالمگیر سیاسی نظام کے طور پر پیش کرنا شروع کیا. اس مقصد کے لیے وہ حکمرانوں سے ٹکرا گئے. انہوں نے مختلف ملکوں میں اپوزیشن کی سیاست جاری رکھی اور اسلام کے نام پر دنیا میں ریاستی اور تمدنی انقلاب کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے. ایسے لوگوں کو بھی کچھ لوگ مجدد کے لفظ سے پکارتے ہیں، مگر یہ بھی سراسر غلط ہے. اس قسم کی نظریہ سازی یا سیاسی اکھاڑ پچھاڑ بھی وہ چیز نہیں جس کو حدیث میں تجدید کہا گیا ہے. حدیث میں جس تجدیدی عمل کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کو ازسرتوں اس کی اصل صورت میں واضح کرنا، دین کو انسانی ملاوٹوں سے پاک کر کے اس کو اس ابتدائی صورت میں لے آنا جیسا کہ پیغمبر نے اس کو اپنے زمانے میں پیش کیا تھا. قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یاد دہانی اتاری ہے تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی تھی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ سورہ نحل آیت نمبر 44. ذکر منزل کی اس تبین نو کا نام تجدید ہے. یہاں تجدید سے متعلق کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر کسی کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا. ایک موقع پر فرمایا، اللہ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر کسی کو بھیجے گا جو اس کے معاملے کی تجدید کرے گا. ایک اور موقع پر فرمایا، اللہ ہر 100 سال کے سرے پر اپنے دین کے لوگوں پر میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے ذریعے احسان کرے گا، وہ ان کے لیے ان کے دین کے معاملے کو بیان کرے گا. تجدید دین کی روایات الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ جس طرح حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں ان کو ہم نے بیان کیا ہے. ان کو ملا کر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجدید دراصل تبین کے ہم معنی ہے. تجدید دین سے مراد ہے دین کو خالص صورت میں بیان کر دینا. چونکہ اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ ہر صدی میں کم از کم ایک ایسا شخص پیدا ہوتا رہے جو لوگوں کے سامنے دین کو اس کی صحیح اور بے آمیز صورت میں بیان کر دے. وہ حق کو ناحق سے جدا کر دے تاکہ جس کو پانے کی طلب ہے وہ پا لے اور جس کو پانے کی طلب نہیں ہے اس کا غیر طالب ہونا ثابت ہو جائے. دین کا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوتا. جو چیز دنیا سے ختم ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سنت ہے. ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بگاڑ کے وقت جس نے میری سنت کو پکڑا
اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اسلام کی راہ میں لڑ کر اپنی جان دے دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا انعام ہے، مگر بگاڑ کے زمانے میں اپنے آپ کو سچے دین پر قائم کرنے کا اجر اس سے 100 گنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول الذکر اپنے آپ کو ایک دن قربان کرتا ہے، جبکہ ثانی الذکر کو ہر روز اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ امت کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو اس وقت یہ حال ہو جاتا ہے کہ ایک بگڑے ہوئے مذہب کا نام دین بن جاتا ہے۔ سارے دینی ادارے، تمام دینی اعزازات اسی بگڑے ہوئے مذہب سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ دین کے تمام شعبوں میں ایسے لوگ قبضہ پا لیتے ہیں جو دین کو تجارت بنا چکے ہوتے ہیں۔ خواص اپنے مسالے کی بنا پر اور عوام اپنی جہالت کی بنا پر اسی بگڑے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب کوئی بندہ خدا کے سچے اور بے آمیز دین کو لے کر اٹھتا ہے تو سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کا دین ان کے اپنے دین کو بے اعتبار بنا رہا ہے۔ وہ فوراً اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رسول خدا والے طریقے کو پکڑنے والا آدمی خود اپنے معاشرے میں بے جگہ ہو جاتا ہے۔ وہ سب کے درمیان ایک غیر مطلوب شخص بن جاتا ہے۔ بگاڑ کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی اور رسمی عملیات کو لوگ جنت کا ٹکٹ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سنت رسول کو پکڑنے والا آدمی حقیقی اعمال پر جنت کا مدار رکھتا ہے۔ لوگ مذہبی مناظرے اور سیاسی مجادلے کے مشغلوں کو دینی کارنامہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ صبر اور قربانی کے طریقوں کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ لوگ اپنے دنیوی ہنگاموں کو دین کا عنوان دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آخرت کے لیے جینے اور مرنے کا نام دین ہے۔ لوگ احبار و رہبان کے دین کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دین وہ ہے جو خدا اور رسول سے ملا ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کے ارشادات و ملفوظات سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت والے دین کو اپنا دین بناؤ۔ لوگ قصے کہانیوں کے ذریعے اپنا ایک دینی ایڈیشن تیار کر کے اس کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بجائے محکم آیات اور ثابت شدہ سنت رسول پر اپنے دین کی بنیاد رکھو۔ لوگ اپنے طور پر مختلف قسم کی مذہبی موشگافیاں ایجاد کرتے ہیں اور اس کو دین کا قائم مقام بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس صاف اور سیدھے دین کو اختیار کرو جو خدا اور رسول نے بتایا ہے اور جو اصحاب رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ جو شخص اس قسم کا دین بگڑے ہوئے زمانے میں لے کر اٹھے وہ لوگوں کی نظر میں کافر و مشرک سے بھی زیادہ مبغوض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی دینی حیثیت کو بے بنیاد ثابت کرتا ہے۔ اس سے ان کو اپنی قیادت پر ضرب پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے ان کے معاشی مفادات دھرم بھرم ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی گدیاں چھنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کو ماننا اپنے آپ کو جمے ہوئے مفادات سے محروم کرنے کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ ایسا شخص ایک طرف عوام کی عافیت کوش زندگی کے لیے تازیانہ بن جاتا ہے اور دوسری طرف خواص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کے شہسوار اسلام ہونے کو مشتبہ بنا رہا ہے۔ یہ چیزیں اس شخص کو اتنی بے شمار قسم کی مخالفتوں اور مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک دن میدان جنگ میں لڑ کر مر جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ان مخالفتوں میں سب سے زیادہ شدید مخالفت ان قائدین کی طرف سے سامنے آتی ہے جو دین کے نام پر دنیوی فائدے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی قیادت کا راز صحیح دین کا علمبردار بننا نہیں ہوتا۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ بگاڑ کے زمانے میں پائی جانے والی دینی شکلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی کسی ادارے کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے، کوئی دینی جشنوں اور تقریبوں میں خطاب کا جوہر دکھا کر مرجع خلائق بن جاتا ہے،
کوئی دین کو رائج الوقت پیمانوں میں ڈھال کر لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، کوئی گزری ہوئی مقدس شخصیتوں کا سہارا لے کر ان کے نام پر اپنا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے، کوئی دین کے ایسے سستے نسخوں کی کامیاب تجارت کر رہا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو اپنی زندگی کا ڈھانچہ بدلے بغیر جنت کی بشارتیں مل رہی ہوں۔ صحیح دینی دعوت کا اٹھنا اس قسم کے تمام لوگوں کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ اس کے فروغ میں ان کو اپنا عزت و اقتدار مٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک عرصے تک عزت و استقبال کے جلوہ میں رہنے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک قسم کا دینی کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو اور دین کو ہم مانا سمجھ لیتے ہیں۔ فطری طور پر وہ ایک ایسے شخص کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کی امتیازی حیثیت کو بے اعتبار ثابت کرے۔ عظیم و اکابر کی یہ مخالفت سچے دین کے علمبردار کے لیے انتہائی شدید مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وقت کے دینی حلقوں کی طرف سے اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس کی بے دینی کے فتوے دیے جاتے ہیں، اس کی معاشیات کو برباد کیا جاتا ہے، اس کو ماحول میں بے جگہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی معاندانہ کارروائی کو جائز سمجھ لیا جاتا ہے۔ اکابر قوم کی مخالفت سے اصاغر قوم کو مزید جرأت ہوتی ہے، بالآخر یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اپنی قوم کے اندر رہنا اس کے لیے انگاروں کے درمیان رہنے کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ ان حالات میں فساد امت کے وقت سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے اٹھنا اتنی بے پناہ مشکلات کا سبب بن جاتا ہے جو 100 بار قتل ہونے کے برابر ہے۔ اسی بنا پر آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کے یہاں 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ جس طرح خدا کی کوئی حد نہیں، اسی طرح خدا کی دین کی راہ میں آگے بڑھنے کی بھی کوئی حد نہیں۔ خدا کا دین گویا دنیا میں رزق الہی کا ایک عظیم دسترخوان ہے۔ اس رزق کا سب سے بڑا حصہ اسی کو ملتا ہے جو اس راہ میں اپنے کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ عزت و شہرت کا سٹیج نہیں، بربادی کے مقامات ہیں۔ ان مقامات کو طے کرنا بلا شبہ سولی پر چڑھنے سے زیادہ سخت ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی دین کو اس کی اعلیٰ سطح پر اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ قربانی کی قیمت پر دین کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35۔ تجدیدی کام۔ تجدید و احیاء دین کو بعض لوگوں نے اقامت نظام اور سیاسی انقلاب کے ہم معنی قرار دیا ہے۔ یہ تعبیر لغویت کی حد تک غلط ہے۔ تجدید سے مراد روح اسلامی کو اثر نو زندہ کرنا ہے، نہ کہ کسی قسم کا سیاسی انقلاب برپا کرنا۔ یہاں مختصر طور پر بعض تجدیدی کاموں کی تفصیل درج کی جاتی ہے جو کہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے مطلوب ہیں۔ نمبر 1، موجودہ زمانے میں تلفظ کلمہ کو ایمان سمجھا جانے لگا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح کیا جائے کہ معرفت کلمہ کا نام ایمان ہے، نہ کہ مجرد تلفظ کلمہ کا۔ نمبر 2، موجودہ زمانے میں قرآن کو کتابت تلاوت بنا دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں تجدیدی کام یہ ہے کہ قرآن کو دوبارہ لوگوں کے لیے نصیحت اور تدبر کی کتاب بنانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 3، موجودہ دینی مدارس میں حدیث کو عملاً فقہ کے تابع کر دیا گیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس حدیث کو خود ایک مستقل علم کی حیثیت سے پڑھانے کا رواج ڈالا جائے۔ نمبر 4، موجودہ زمانے میں عبادت کو مسائل پر مبنی قرار دے دیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ دوبارہ صحیح تصور عبادت کو نمایاں کیا جائے جس میں عبادت کو خشوع پر مبنی قرار دیا گیا ہو۔ نمبر 5، موجودہ زمانے میں کچھ ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے اسلام کی اس طرح تعبیر کی گویا اسلام کا نشانہ اجتماعی نظام ہے۔ اس تعبیری غلطی کو واضح کرتے ہوئے
یہ بتانا کہ اسلام کا اصل نشانہ فرد کے اندر تبدیلی لانا ہے، نہ کہ اجتماعی نظام بدلنے کے نام پر سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کرنا۔ نمبر 6، موجودہ زمانے کے مسلمان اپنی داعیانہ ذمہ داری کو بھول چکے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے دوسرے کاموں کو دعوت کا عنوان دے رکھا ہے۔ اس صورتحال کو ختم کرنا اور دعوت و شہادت کے کام کو اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ کرنا۔ نمبر 7، رسول کے معاملے میں مسلمانوں کو اتباع رسول کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس کو انہوں نے عشق رسول کے ہم معنی بنا دیا ہے۔ اس مبتدعانہ عقیدہ رسالت کو ختم کرنا اور صحیح قرآنی عقیدے کو زندہ کرنا۔ نمبر 8، موجودہ مسلمانوں میں بہت بڑے پیمانے پر خدا پرستی کے نام پر اکابر پرستی رائج ہو گئی ہے۔ اس گمراہی کو ختم کر کے مسلمانوں کو سچی خدا پرستی پر قائم کرنا۔ نمبر 9، سیرت اور اسلامی تاریخ کی موجودہ کتابوں میں جنگوں کو سب سے زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کے بجائے سیرت اور تاریخ پر ایسی کتابیں تیار کرنا جن میں دعوت کو نمایاں حیثیت سے بیان کیا گیا ہو۔ نمبر 10، موجودہ زمانے میں ایک روایتی مذہبی ڈھانچہ بن گیا ہے۔ مسلمان اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس خود ساختہ ڈھانچے سے نکالنا اور ان کو خدا اور رسول والے اصل دین سے وابستہ کرنا۔